نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے ان افیدوا علینا من الماء کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو او مما رزقکم اللہ یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت مبارکہ سے وضاحت ہوتی ہے کہ جنت والوں کا کتنا اچھا مقام ہوگا اور جو جہنمی ہوں گے اور وہ کس قدر ترس رہے ہوں گے چیزوں کے لیے، نعمتوں کے لیے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا۔ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ سو ہم بھی آج کے روز ان کو بھول جائیں گے، کما جیسا کہ نسو لقاء یومہم ھذا جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے، وما كانوا بآیاتنا یجحدون اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اہل جنت اور اہل دوزخ اور اصحاب الاعراف کی اس گفتگو سے کسی حد تک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم آخرت میں انسان کی قوتوں کا پیمانہ کس قدر وسیع ہو جائے گا۔ وہاں آنکھوں کی بینائی اتنے بڑے پیمانے پر ہوگی کہ جنت اور دوزخ اور اعراف کے لوگ جب چاہیں گے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ وہاں آواز اور سماعت بھی اتنے بڑے پیمانے پر ہوگی کہ ان مختلف دنیاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے بآسانی بات کر سکیں گے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے بیانات جو عالم آخرت کے متعلق ہمیں قرآن میں ملتے ہیں اس بات کا تصور دلانے کے لیے کافی ہیں کہ وہاں زندگی کے قوانین ہماری موجودہ دنیا کے قوانین طبیعی سے بالکل مختلف ہوں گے، اگرچہ ہماری شخصیتیں یہی رہیں گی جو یہاں ہیں۔ جن لوگوں کے دماغ اس عالم طبیعی کے حدود میں اس قدر مقید ہیں کہ موجودہ زندگی اور اس کے مختصر پیمانوں سے وسیع تر کسی چیز کا تصور ان میں نہیں سما سکتا، وہ قرآن اور حدیث کے ان بیانات کو بڑے اچنبے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بعض اوقات ان کا مذاق اڑا کر اپنی کم عقلی کا مزید ثبوت بھی دیتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان بیچاروں کا دماغ جتنا تنگ ہے زندگی کے امکانات اتنے تنگ نہیں ہیں۔ عزیز ساتھیوں، موجودہ حالات میں پی ایس ایل کیا ہے؟ لہو و لعب وہ ٹوٹل اللہ پاک سے دوری اور دنیا کی زندگی میں مگن ایک میلہ ہے۔ اگر اچانک اس دوران شدید زلزلہ آ جائے تو سب کلمہ پڑھنے لگیں گے۔ بس انسان یہ ہے اللہ کو بھول کر دنیا میں برائی کے ساتھ بدمست، کوئی آخرت کا خوف نہیں، جبکہ پاس میں اہل فلسطین کافروں کے ہاتھوں ناحق قتل ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان قوم میں ذرا شرم نہیں کہ وہ کس قدر مزے سے اس کو لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہر وہ عمل جو دین و اسلام اور اللہ کے احکامات سے ہٹ کر ہو وہ بربادی ہی ہے۔ اور یہ دنیاوی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کہ نہ جانے ہم پی ایس ایل کو سیٹ کر کے پوری دنیا میں اپنے آپ کو منا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ دنیاوی زندگی کا دھوکہ جس میں وہ غرق ہو کے رہ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قسم کے بندے سے پوچھے گا، کیا میں نے تمہیں بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ تمہیں عزت اور اکرام سے نہیں نوازا تھا؟ اور کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے؟ یہاں اونٹ اور گھوڑے کی بات ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں اونٹ اور گھوڑے بندے کے لیے بہت بڑی خوشحالی کا باعث ہوتے تھے، اور آج اچھی اچھی گاڑیاں ہیں۔ آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں دی، اور کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے؟ کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ یا اللہ یہ سب باتیں صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس جس طرح تو مجھے بھولا رہا
آج میں بھی تمہیں بھول جاتا ہوں۔ یہ بات صحیح مسلم میں ہے۔ یہاں جو اس حدیث پاک میں ذکر ہوا ہے کہ چنگی وصول نہیں کرتا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انسان کو عزت کا درجہ دیتا ہے، جب وہ مقام دیتا ہے، جب کسی چیز کا مالک بناتا ہے، تو پھر اس کو تحفے تحائف ملتے ہیں، اس کو عزت ملتی ہے انسانوں سے۔ ایک انسان کو انسانوں سے عزت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام چیزوں کا سوال کریں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کو لہو و لعب بنانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخر کی فکر و خوف اللہ کا نکل جاتا ہے، اس لیے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں اضافہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو بدعتیں ہیں، جو دین میں بالکل جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، 11ویں شریف، اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو بدعت سے متعلق ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ احکام اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام اور فرائض ہیں ان کو پس پشت کر دیتے ہیں۔ عملاً ان کی اہمیت جو ہے انسان کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے۔ کس لیے ختم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ذہنوں کے اوپر، دماغوں میں یہ چیز سوار ہو گئی کہ ایک نئی چیز دین میں داخل کر لی ہے، بس اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے جس میں معاشرہ دن بدن ڈوب رہا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا۔ وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ آیت مبارکہ جہنمی، چاہے کہ وہ بگڑے ہوئے نافرمان مسلمان منافق ہی کیوں نہ ہو یا کافر، ان کے بارے میں، ان کے ضمن میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے علم کامل کے مطابق ایسی کتاب بھیج دی تھی جس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ان کی بدقسمتی، ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے وہ ہدایت اور رحمت سے فیض یاب ہوئے۔ یعنی اس پہ پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں کون سا رویہ درست ہے اور صحیح طرز زندگی کے بنیادی اصول کیا ہے۔ اور پھر یہ تفصیلات بھی قیاس یا گمان یا وہم کی بنیاد پر نہیں بلکہ خالص علم کی بنیاد پر ہے۔ عزیز ساتھیوں، عزیز بہن بھائیوں، مطلب یہ ہے کہ اول تو اس کتاب کے مضامین اور اس کی تعلیمات کی بجائے خود اس قدر صاف ہیں کہ آدمی اگر ان پر غور کرے تو اس کے سامنے راہ حق واضح ہو سکتی ہے۔ پھر اس پر مزید یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں ان کی زندگی میں عملاً بھی اس حقیقت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کی کیسی صحیح رہنمائی کرتی ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کا اثر قبول کرتے ہی انسان کی ذہنیت، اس کے اخلاق اور اس کی سیرت میں بہترین انقلاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں اپنے تجربے سے یہ واضح کرتی ہوں، قرآن کو جو بیان کرتے جاؤ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو کیا بیان کرتے ہیں، قرآن ہی آپ کو پکڑ لیتا ہے۔ اتنی بڑی رحمت، اتنا بڑا اللہ کا فضل کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور آپ کے سارے کاموں پر ایسی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے کہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ اس قدر پر اثر اور زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ یہ اشارہ ہے ان حیرت انگیز اثرات کی طرف جو اس کتاب پر ایمان لانے سے صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ظاہر ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم کو زبانی پڑھ لینا یا اس کو عموماً میں پڑھ لینا سے بہت بہتر ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لیا جائے۔ ہر لمحہ یہ سوچا جائے کہ قرآن میں یہ بات سے منع کیا گیا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کو ہرگز نہیں کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیتے ہوئے وضاحت کی ہے اور اس کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ آخر میں پھر دعا کرتی ہوں،
اہل فلسطین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنا رحم کا دروازہ کھول دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی خاص مہربانی کا نظور فرمائے اور کافروں کو اور دشمن کو بدترین انجام سے نوازا۔ آمین یا رب، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب، آمین ثم آمین۔